الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ یہ دوسری وائس ریکارڈنگ ہے اس کتاب کی 3 منٹ قیامت کے، جس میں وہ جناب اپنی داستان کو بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی ٹریننگ ختم ہوئی تو پھر موقع آیا کہ وہ عملی میدان میں اتریں، تو انہیں ایک ریسکیو آپریشن اپوائنٹ کیا گیا اور وہ ریسکیو آپریشن میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ ریسکیو آپریشن سکسیسفلی کمپلیٹ کر پائے۔ اس میں بس ان کے کچھ دوست شہید ہو گئے۔ وہ کہتے کہ میرے دل میں بھی بہت آرزو تھی شہادت کی، بہت شوق تھا میرے دل میں، لیکن جتنی شدت سے میرے دل میں شوق شہادت کا تھا ان جوانی کے دنوں میں جب میں 17، 18، 20 سال کا تھا، اب اتنی شدت سے وہ شوق نہیں رہ پایا۔ تو بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں کہاں اور شہادت کہاں۔ تو اس خیال سے وہ میدان جنگ میں گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ کی حالت کچھ ایسی تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ گرد و غبار تھا اور بہت زیادہ دھول مٹی تھی، جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا تھا اور آنکھوں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تو وہ وہاں پر جو مقیم ڈاکٹر ہوتے ہیں، ریسیڈینشل ڈاکٹر جو کیمپس میں ہوتے ہیں، ان کے پاس گئے۔ انہوں نے اس کو چیک کیا آئس کو اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی سیریس بات نہیں ہے، بس یہ قطرے آنکھ میں ڈال دو اور 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ قطروں کا استعمال کرنے کے بعد گھنٹے کیا چند ہفتے گزر گئے اور ان کی آنکھوں کی حالت کچھ بہتر نہیں ہوئی، مخصوصاً ان کی لیفٹ آئی جو تھی وہ بہت درد کر رہی تھی۔ تو کئی ڈاکٹرز کے پاس گئے اور اسی درد کی حالت میں ان کی آنکھ انہیں بہت ستاتی رہی اور وہ مختلف آپریشنز میں شرکت بھی کرتے رہے، عملیات انجام دیتے رہے، ریسکیو آپریشنز، ڈیفنس آپریشنز، یہ سب کرتے رہے اور ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے تقریباً 3 سال گزر گئے، لیکن ان کی آنکھوں کی حالت کچھ بہتر نہیں ہوئی۔ وہ کہتے کہ میں 100 ڈاکٹرز کے پاس گیا اور ہزاروں گولیاں کھائی، ہزاروں دواؤں کا استعمال کیا، لیکن میری آنکھوں کی حالت کچھ بہتر نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ جب وہ نیند میں سے اٹھے صبح صبح تو انہیں لگا کہ ان کی آنکھ پہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے اور جیسے کہ بس ان کی آنکھ باہر نکل کر گرنے والی ہے۔ تو وہ کافی گھبرا گئے، آئینے میں جا کر دیکھتے ہیں تو واقعاً ان کی لیفٹ آئی جو ہے وہ آئی ساکٹ سے باہر آنے لگی تھی اور ظاہراً ان کی آنکھ کے پیچھے کوئی ٹیومر ہو گیا تھا وہ انفیکشن کی وجہ سے، اور وہ ٹیومر اتنا گرو ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا کہ وہ ان کی لیفٹ آئی کو آنکھ کے باہر پش کر رہا تھا۔
اور وہ پھر فوراً ہاسپٹل بھاگتے ہیں اور ہاسپٹل جا کر وہ جو ہے ان کی آنکھ کا کنسلٹیشن کرواتے ہیں، ایکس ریز نکالتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آنکھ کے پیچھے ایک بہت بڑا ٹیومر گرو ہو رہا ہے، اور وہ ٹیومر کی وجہ سے ان کی آنکھ پہ بہت پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ ڈاکٹرز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بس 1 یا 2 دن میں آپریشن کر کے اسے نکال دے کیونکہ درد بہت شدید ہے۔ تو ڈاکٹرز نے پھر ایکس ریز نکالے اور سی ٹی اسکین کیا، اور پھر جب بررسی کی، ایویلیویٹ کیا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ٹیومر گرو ہو رہا ہے ان کی آنکھ کے پیچھے، وہ 2 طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ ایک ان کی آنکھ سے کنیکٹڈ ہے اور دوسرا ان کے برین سے بھی کنیکٹ ہو گیا ہے، اور اگر یہ آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے تو یا پھر بیمار کی یعنی ان کی آنکھ جا سکتی ہے، یا پھر ان کے برین کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایویلیویٹ کر کے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آپریشن میں جو ہے وہ 60% اینڈ ہائر پرابیبلٹی آف ڈینجر ہے، اینڈ زیادہ رسک ہے، تو وہ آپریشن کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ریکویسٹ کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اور حتیٰ جو پیپرز پہ سائن کرنے کی ضرورت تھی وہ سارے سائن کر کے وہ ذمہ داری اپنی گردن پہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹرز مان جاتے ہیں کہ وہ ان کا آپریشن کریں گے۔ تو ایک آئی اسپیشلسٹ اور ایک نیورو سرجن یہ سب آپریشن تھیٹر میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کا آئی آپریشن کا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ اور آپریشن تھیٹر میں آنے سے پہلے دوبارہ ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ آپریشن میں بہت زیادہ رسک ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی چوز کر سکتے کہ آپ آپریشن انجام نہ دیں، لیکن کیونکہ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو اس لیے ہم یہ آپریشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں، آپ کے ایمفسس پر اور انسسٹنس پہ ہم یہ آپریشن انجام دے رہے ہیں، ورنہ ایسے آپریشن کو ہم انجام نہیں دیتے کیونکہ اس میں ہائی پروبیبلٹی آف لاس آف سائٹ یعنی آنکھیں جانے کا ڈر، یا دماغ کو نقصان پہنچنے کا ڈر، یا حتیٰ موت کا چانس ہے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ آپ آپریشن تھیٹر میں ہی آپ کی جان چلی جائے کیونکہ یہ ٹیومر جو ہے وہ آپ کے برین سے کنیکٹڈ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ آپریشن کریں اور اس کو کنٹینیو کریں، اور پھر وہ جو ہے تمام اپنے رشتہ داروں سے حلالیت طلب کرتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، اپنی بیوی کو خداحافظی کرتے ہیں۔ ان کی بیوی پریگننٹ ہے، آئی تھنک 3 یا 4 مہینے وہ پریگننٹ ہے، تو وہ اپنی بیوی کو خداحافظی کرتے ہیں، تمام رشتہ داروں کو فون کر کے انہیں خداحافظی کرتے ہیں، حلالیت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور پھر بیمارستان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے وہ آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں انہیں ایک احساس ہوتا ہے کہ جیسے کہ بس یہ ان کے آخری لمحے ہیں اور یہ آپریشن تھیٹر سے واپس نہیں جائیں گے، لیکن ڈاکٹرز جو تھے وہ بہت ہی کیئرفلی ساری تیاری کے ساتھ اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور وہی آپریشن کے رائٹ ایٹ دا بگننگ انہیں بے ہوش کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر آپریشن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپریشن تقریباً 6 گھنٹے چلنے والا تھا، تو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان سے کہ آپریشن 6 گھنٹے چلے گا، لیکن اتفاقاً کیونکہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ تھے تو آپریشن بہت دیر تک چلا، 6 گھنٹے سے بھی زیادہ، اور یہ ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس ٹیومر کو نکالیں، لیکن کیونکہ ٹیومر برین سے کنیکٹڈ تھا تو کافی کمپلیکیشنز بڑھ گئے، تو پھر وہ بہت زیادہ کوشش اور زیادہ دقت سے اور پریسیشن سے ڈاکٹرز کام کرنے لگے، بہت زیادہ ایک ایمرجنسی والی حالت ہو گئی تھی آپریشن تھیٹر میں۔ اور پھر جیسے جیسے کام آگے بڑھتے گیا اور کمپلیکیشنز بڑھتے گئے کیونکہ ظاہراً کوئی نروز جو ہے وہ اسپیسیفک نروز اس ٹیومر سے کنیکٹڈ تھے، تو بہت زیادہ کمپلیکیشن اور بہت زیادہ ایمرجنسی والی حالت ہو گئی تھی، سارے ڈاکٹرز کافی پریشان تھے۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ تقریباً آپریشن کے لاسٹ فیو منٹس یا لاسٹ 15-20 منٹس تھے، تو یہ کہتے کہ اچانک یہ ہوا کہ ایسے لگا جیسے کہ بس یہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے وہ ٹیومر نکال دیا ہے، اور بہت ہی مجھے آرام فیل ہونے لگا، جیسے کہ بس پوری باڈی میری آرام ہو گئی، اور وہ درد جو مجھے اتنے سالوں سے ستا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور بالکل بہت ہی ہلکا مجھے محسوس ہونے لگا۔ جب یہ احساس ہونے لگا کہ آپریشن سکسیسفل ہوا ہے اور انہوں نے ٹیومر نکال دیا ہے تو بہت آرام محسوس ہوا، اور میں خدا کا بہت شکر ادا کرنے لگا کہ خدا تیرا بہت شکر کہ یہ اتنے سالوں سے جو آنکھ کا درد اور سر کا درد تھا اب اس سے مجھے نجات مل گئی اور راحت مل گئی، تیرا بہت بہت شکر۔
اور در حالی کے یعنی اتنے سارے ایکوپمنٹس میرے فیس اور باڈی پہ کنیکٹڈ تھے، لیکن پھر بھی اتنی مجھے راحتی اور کمفرٹ محسوس ہو رہا تھا یہ درد ختم ہونے کا، کہ میں اس بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر میں بس بیٹھ کر بس آگے دیکھ ہی رہا تھا. بس ایسا لگا کہ ایک لہجے میں میرے تولد یعنی میری برتھ سے لے کے اب تک کی پوری زندگی میرے آنکھوں کے سامنے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک لہجے میں گزر گئی. اور جیسے میں نے اپنی نظر دوڑائی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور زیبا نوجوان کھڑا ہوا ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. اس کو دیکھ کر میں کافی مبہوت ہو گیا، اس کی ہیبت میرے اندر سما گئی، اور میرے دل میں یہ بات بار بار آنے لگی کہ کتنا زیبا ہے یہ انسان. دل چاہ رہا تھا کہ اٹھوں اور اسے گلے لگا لوں. اور پھر جب میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو دیکھا کہ یہاں میرے دادا، میرے چچا جان اور دوسرے افراد یہاں کھڑے ہوئے تھے. اور تب مجھے یاد آیا کہ میرے چچا جان کو گزرے ہوئے تو چند سال ہوئے، پھر یہ یہاں کیسے موجود ہو گئے. پھر واپس میں نے اس نوجوان کو دیکھا جو بہت زیبا تھا، اور میں نے سوچنے لگا کہ یہ پہلے میں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے، اس سے میری کہیں ملاقات ہوئی ہے، یہ کون شخص ہے جو مجھے اتنا آشنا لگ رہا ہے. یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں اپنے چاچا کا بیٹا بھی نظر آنے لگا جو جنگ کے دوران شہید ہو گیا تھا. اور اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے میں جب یہ سوچ رہا تھا تب مجھے یاد آیا کہ تقریباً 25 سال پہلے میں نے اسی شخص کو اسی زیبائی کے ساتھ دیکھا تھا. انہیں یاد آتا ہے کہ یہ جناب اسرائیل ہیں، تو وہ ادب سے انہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور جناب اسرائیل بھی انہیں جواب دیتے ہیں، اور ایک بڑی پیاری میٹھی مسکراہٹ دیتے ہوئے اس شخص سے کہتے ہیں چلنا ہے. انشاءاللہ آگے کا مطلب جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر میں شروع ہوگا، تو انشاءاللہ پھر تھرڈ آڈیو ریکارڈنگ میں باقی کے مطلب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا. التماس دعا. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ